بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیریت ہوں گے۔ آج سے جماعت دہم کی اردو آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ پڑھائی سے پہلے بورڈ سلیبس کے مطابق اسباق، نظمیں، غزلیں اور متوقع سوالات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہماری پڑھائی اور تیاری آسان ہو جائے گی۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے وہ اسباق، منظومات اور غزلیں اور متوقع سوالات کی ایک لسٹ بنا دی ہے۔ میں یہاں پکچر لگا دیتا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ، اس کو آپ کاپیوں میں نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ جو پڑھائی ہو چکی ہے اور آپ کے پاس کاپیوں میں موجود ہے، وہ اور آج سے جو آن لائن پڑھائی ہوگی، اس کو چھٹیوں کے بعد آپ ضرور چیک کروائیں گے۔ اس سب ہوم ورک کے 50 نمبر ہیں۔ اگر کسی نے ہوم ورک نہیں کیا تو یاد رکھیں وہ فیل تصور ہوگا۔ اس بارے میں سخت تاکید کی گئی ہے۔ آج ہم سبق ماں کی نصیحت پڑھیں گے۔ آپ کتاب کھول کر قلم ہاتھ میں لیں اور مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کرتے جائیں اور سبق کے مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ مشکل سوالات کو حل کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس سبق کے مترجم اجمل نذیر صاحب کے بارے میں۔ ولادت 8 فروری 1972۔ اجمل وزیر صاحب کی ولادت 8 فروری 1972 کو ہوئی۔ وہ نواں شہر ایبٹ آباد کے ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، عزیز ہیں، پیارے ہیں۔ ان کے جد امجد قاضی عبید اللہ دینی خدمات کے لیے ہزارہ تشریف لائے۔ جد امجد پر دادا، یعنی دادا کا باپ، اور 1723 میں نواں شہر کا سنگ بنیاد انہی کے ہاتھوں رکھا گیا۔ ان کے آباء و اجداد اور دینوی تعلیم و تدریس کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے معاشیات میں ایم اے کیا۔ سی ٹی اور ایم ایڈ کے علاوہ ڈی آئی ٹی کی پیشہ ورانہ تعلیم بھی رکھتے ہیں۔ ڈی آئی ٹی ڈاکٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل امیجنگ ٹیکنیشین ان کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے، یعنی پڑھائی سے ہے۔ معلم ہے، ایک اچھے معلم کے ساتھ ساتھ شاعر و نقاد کی حیثیت سے بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ شاعر بھی ہے، تنقید نگار بھی ہے۔ ان کی ہند کو کہانیاں ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور شائع کر چکا ہے، اور ادبی مقالات کئی ادبی کتب کی زینت ہیں۔ مقالات تحریریں، مقالہ کی جمع ہے۔ سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں انداز میں شاعری بھی کرتے ہیں اور نثر بھی لکھتے ہیں۔ اجمل نذیر تحقیقی حوالے سے بھی کافی کام کر چکے ہیں۔ بشیر احمد سوز کی تالیفات ہزارہ میں اردو ادب کی تاریخ اور ہزارہ میں ہند کو ادب کی تاریخ جیسی لازوال کتب میں بھی آپ نے گراں قدر حصہ ڈالا۔ قاضی ناصر بختیار خان کی کتاب ہند کو لوک کہانیاں، جو کہ ہزارہ یونیورسٹی نے شائع کی، اس کتاب میں نہ صرف اجمل نذیر کا ادبی مقالہ شامل ہے
بلکہ ان خوبصورت کہانیوں کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا تاکہ ان کہانیوں کی خوبصورتی اور افادیت کو یعنی فائدے کو مزید اجاگر کیا جا سکے، ظاہر کیا جا سکے۔ کتاب میں شامل لوک کہانی ماں کی نصیحت بھی قاضی ناصر بختیار خان کی اس ترجمہ ہونے والی کتاب ہند کو لوک کہانیاں میں شامل ہے۔ لوک کہانی کسے کہتے ہیں؟ تو لوک کہانی سے مراد عوامی کہانی ہے، یعنی وہ قصے کہانیاں جو عوام میں مروج ہوں۔ لوک کہانیاں اسلاف یا اجداد کی جانب سے سینہ در سینہ اور نسل در نسل چلی آنے والی داستانیں ہوتی ہیں جن کی عام طور پر کوئی تحریری حیثیت نہ رہی ہو۔ لوک کہانیاں ہر خطے اور ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں اور عوام کی اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی اقدار کی عکاسی کرتی ہے۔ اچھا، اجمل نذیر کی تحریروں میں روانی، سلاست، شگفتگی اور جدت پائی جاتی ہے۔ آپ تراجم میں ید طولا رکھتے ہیں۔ ید طولا کے لفظی معنی ہے بڑا لمبا ہاتھ، مہارت کمال یا اچھی دسترس کے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہے کہ اس حصے سے زیادہ تر معروضی سوالات پیپر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصنف پر تنقیدی نوٹ آ سکتا ہے اور شاعر یا مصنف کے تصانیف کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے۔ تو اجمل نذیر کے یہاں پر 2 تصنیفات کا ذکر ہے۔ میں آنکھیں بیچنا چاہتا ہوں، چٹی دودھ مٹی کنڈ، یہ اجمل نذیر کے 2 تصانیف کے نام ہیں، تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب پڑھتے ہیں لوک کہانی ماں کی نصیحت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیرنی رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو کافی حد تک جوان ہو چکا تھا۔ وہ شیرنی سے ہر روز خود شکار کرنے کی فرمائش کرتا، لیکن شیرنی اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خود سے شکار کر کے کھا سکے، کیونکہ شکار کرنے کے لیے صرف طاقت ہی نہیں بلکہ ہوشیاری اور شکار کے طریقے کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن سن کر سخت نالاں رہنے لگا، غمگین رہنے لگا، پریشان رہنے لگا اور خود شکار کرنے کو اس نے اپنی ضد بنا لیا۔ ایک دن شیرنی نے تنگ آ کر اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی ماں مان گئی بچے کی بات، گھٹنے ٹیکنا، ہار ماننا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو شکار کی اجازت دے دی۔ شیرنی کے بچے کی خوشی دیدنی تھی، قابل دید تھی، وہ بہت ہی خوش تھے، لیکن شیرنی نے بچے سے وعدہ کیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے۔ ماں نے اسے یہ نصیحت کی، کیونکہ انسان انتہائی چالاک اور زیرک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے۔ بچے نے چار و ناچار ماں سے وعدہ تو کر لیا، یعنی نہ چاہتے ہوئے مجبوراً، لیکن اس کو یہ تشویش لاحق ہو گئی، پریشانی اور بے چینی کہ ماں نے انسان سے لڑنے اور انسان کا شکار کرنے سے منع کیوں کیا۔ شیرنی کا بچہ ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے سرشار تھا، مست تھا، نشے میں چور ہونا یعنی بہت زیادہ خوش ہونا۔ وہ اپنی جوانی پر نازاں، فخر کرتے ہوئے
اسی سوچ میں غلطاں تھا، یعنی اسی سوچ میں وہ غلط فہمی کا شکار تھا کہ وہ بہت طاقتور، پرتیلا اور پرجوش ہے۔ پرتیلا، تیز، چست، چالاک، کسی میں یہ جرت نہیں کہ اس کا سامنا کرے اور اسے زیر کر لے، یعنی شکست دے۔ وہ اسی غرور میں ماں کی نصیحت اور اپنے کیے گئے وعدے کو بھول گیا کہ مجھے ماں نے تو منع بھی کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی طاقت کو منوائے گا، لہٰذا وہ ہر بات سے پہلو تہی کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا۔ راستے میں یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، پہلو تہی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا۔ راستے میں اسے کئی چھوٹے بڑے جانور دکھائی دیے، لیکن وہ ان کی شکلیں پہچانتا تھا اور اس قدر جانتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک اونٹ دکھائی دیا۔ وہ اس سے قبل اونٹ جیسے جانور سے ناآشنا تھا، بے خبر تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں طاقتور بھی ہے اور قد آور بھی ہے، بڑے قد کا، لمبے قد کا۔ شیرنی کے بچے نے اونٹ کو للکارا، یعنی اس کو آواز دی، اس کو دھمکی دی اور کہا، او بدماش، او بدماش، یعنی حرام خور، شریر، اس کے لفظی معنی ہے حرام خور، شریر، تیار ہو جاؤ، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اونٹ نے شیرنی کے بچے کی للکار سن کر پوچھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، کیونکہ تم انسان ہو اور میں سب سے پہلے انسان کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ پھر گویا ہوا، اس نے کہا اور پوچھا، تم انسان کا شکار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شیرنی کا بچہ بولا، انسان طاقتور ہے، اس لیے میں سب سے پہلے اس سے پنجہ آزمائی کر کے، یعنی مقابلہ کر کے اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ بولا، تم غلطی پر ہو، میں انسان نہیں ہوں، انسان تو بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے، مجھ پر بوجھ لادتا ہے، ڈالتا ہے، میرا دودھ دوہتا ہے اور میری قربانی کر کے گوشت کھاتا ہے۔ شیرنی کا بچہ دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا، کیونکہ وہ اونٹ کی جسامت اور قد کاٹ سے کافی مرعوب تھا، قد و قامت سے کافی مرعوب تھا، ڈرا ہوا تھا اور اس خاطر اونٹ کو انسان سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا۔ اس نے اونٹ سے پوچھا، مجھے انسان کہاں ملے گا؟ میں سب سے پہلے اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹ بولا، آگے چلتے جاؤ، جنگل میں کہیں نہ کہیں انسان کو پالو گے، یعنی آپ کو انسان کہیں مل جائے گا۔ شیرنی کا بچہ آگے بڑھا اور انسان کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دور جا کر اسے ایک ہاتھی دکھائی دیا۔ وہ ہاتھی کی جسامت دیکھ کر سہم گیا اور سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ شیرنی کے بچے نے ہاتھی کو للکارا اور کہا، وہ بدماش، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہو جا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھی شیرنی کے بچے کی بات پر حیران ہوا اور پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی ہے جو تم اس قدر تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے؟ شیرنی کا بچہ بولا، تم بہت طاقتور ہو اور آج میں تمہیں زیر کر کے، شکست دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں انسان سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں سب سے پہلا شکار۔ ہاتھی نے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو ہاتھی ہوں، انسان تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ میرے اوپر سواری کرتا ہے،
مجھ پر وزن ڈالتا ہے یا رکھتا ہے اور میرے دانتوں سے منقش چیزیں بنا کر اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ منقش نقش و نگار، بیل بوٹے دار، سجانا خوبصورت بنانا۔ شیرنی کا بچہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہاتھی کو طاقت اور جسامت کے لحاظ سے انسان سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھی سے پوچھا کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور مجھے کہاں ملے گا؟ ہاتھی نے غور کیا اور ایک درخت پر بیٹھے ہوئے بندر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان اس جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کی دم نہیں ہوتی، وہ کافی لمبا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اتنے میں ہاتھی کو درخت کاٹنے کی آواز آئی۔ اس نے شیرنی کے بچے سے کہا کہ اس آواز کی طرف بڑھو، یہ درخت کاٹنے کی آواز ہے اور درخت صرف انسان ہی کاٹتا ہے۔ شیرنی کا بچہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آگے چل پڑا۔ درخت کے قریب اسے انسان ہی ملا جس کی دم نہیں تھی اور قد بھی بڑا تھا۔ شیرنی کے بچے کو انسان اونٹ یا ہاتھی سے زیادہ طاقتور دکھائی نہ دیا، لیکن جس درخت کو وہ کاٹ رہا تھا وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کا گہرا یعنی ہلکا دائرہ وجود بھی انسان کے جسامت سے کہیں زیادہ موٹا تھا۔ شیرنی کا بچہ اسے اتنا بڑا اور موٹا درخت کاٹتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں خوفزدہ ہوا، لیکن اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے انسان کو للکارا، او انسان، میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جا، آج میں تم کو مار کر ہی دم لوں گا۔ انسان شیرنی کے بچے سے گھبرایا اور پوچھا کہ اسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ شیرنی کا بچہ بولا، مجھ کو میری ماں نے منع کیا تھا کہ انسان سے بچنا، انسان بڑا چالاک اور خطرناک ہوتا ہے، لیکن میں نے خود سے عہد کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ پہلا شکار انسان کا ہی کروں گا، لہٰذا تم میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انسان گھبرایا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ جذباتی ہے، اس کو کسی ترکیب سے ہی زیر کرنا پڑے گا۔ تدبیر، زیر شکست، یعنی اس کو کسی تدبیر سے شکست دینا پڑے گا۔ اس نے کہا، تم اپنی ماں سے شکار کا پوچھ کر آئے ہو، لیکن میں نے اپنی ماں سے شکار کی اجازت نہیں لی، اگر تم مجھے موقع دو تو میں بھی اپنی ماں سے اجازت لے آؤں۔ شیرنی کا بچہ اس کی باتوں میں آ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، جاؤ اور اجازت لے کر جلدی واپس آؤ تاکہ میں تمہارا مقابلہ کروں۔ انسان نے سوچا کہ یہ بیوقوفی پر اتر آیا ہے، کیوں نہ اس کی بیوقوفی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا، دیکھو، کل بھی ایک شیر میرا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا تو وہ بھاگ چکا تھا، کہیں تم بھی مجھ سے ڈر کر بھاگ نہ جاؤ۔ شیرنی کا بچہ بولا، میں تم سے نہیں ڈرتا، جاؤ اور جلدی اجازت لے کر واپس آؤ۔ انسان نے کہا، دیکھو، پرسوں بھی ایک شیر یہی کہہ رہا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ چکا تھا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم بھاگ نہ سکو، اور پھر میں واپس آ کر تمہیں کھول دوں گا اور دونوں مقابلہ کریں گے۔ شیرنی کا بچہ انسان کی باتوں میں آ گیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے تسلی ہوتی ہے تو مجھے باندھ لو۔ انسان نے اسے مضبوطی کے ساتھ رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھا اور کلہاڑی ہاتھ میں اٹھا کر اس کا کام تمام کرنے لگا۔ شیرنی کا بچہ چلایا اور کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے ماں سے اجازت لیے بغیر کیسے مار سکتے ہو، اور وہ بھی رسیوں سے باندھ کر؟ انسان بولا، تمہیں ماں نے نصیحت کی تھی کہ انسان طاقتور اور چالاک ہے، لیکن تم ماں کی نصیحت کو بھول کر
میرے ساتھ لڑنے کے لیے آگے آ گئے۔ جو لوگ ماں کا کہا نہیں مانتی وہ اس طرح نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماں کی نصیحت میں ہی اولاد کی بھلائی ہے۔ جو لوگ ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس نے شیرنی کے بچے پر کلہاڑے سے زوردار وار کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں ضدی اور ڈیٹ پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے والدین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے وہ لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ جس طرح شیرنی کے بچے نے اپنی ماں کے وعدے کا پاس نہ رکھا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ سوالات ڈسکس کریں گے۔ آپ اس سبق اور مصنف کے حالات زندگی سے معروضی سوالات تلاش کر کے کاپیوں میں لکھ لیں۔ اللہ حافظ۔